دشمنان پاکستان ہے یا مادر پیدر آزاد طبقہ ہے، وہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا کہ کسی عالم، خصوصاً عالم دین کی اتنی عزت اور اتنی اچھی شہرت ہو، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ یہ بھی خیال ضرور ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کو عزت ملی ہے تو کیا اچھا ہو کہ ہم اس کو نیچا کریں اور خود اپنے آپ کو اوپر لے آئیں، کیونکہ جو سستی شہرت کا خواہش مند ہے اس نے تو ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس سے کہ اس کو تقویت ملے اس ادارے میں، اس میڈیا میں، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے الیکٹرانک ہو، حتیٰ کہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اسے ہر حال میں اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنا نام چاہیے ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں نے مفتی عبدالقوی صاحب سے کا سہارا لیا اور اس طریقے سے ایسے پروگرام جن کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں تھا ان پروگراموں میں ان کو بلایا جاتا، اور پھر ہوتا کیا، نمبروں کے چکر میں آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی خواتین کو بلانا شروع کیا جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ عبدالقوی صاحب شہرت تو ضرور پاتے گئے مگر بات وہی ہو گئی، بدنام جو ہوں گے تو یہ کیا نام نہ ہوگا۔ بس ایک خواہش تھی کہ نام ہونا چاہیے، وہ اس سازش کو نہیں سمجھ پائے کہ میرے اس طور طریقے سے اہل علم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے پارسا خاندان جس کے سب جتنے بیٹھے ہیں سب حافظ ہیں، کوئی غیر حافظ نہیں ہو سکتا، ہمارے خاندان کی پہچان ہے کہ یہاں کوئی بچہ بچی غیر حافظ نہیں ہو سکتی، تو اتنی عظمت والے خاندان کو میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کوشش کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، میں ان سے تھوڑا بڑا ہوں، چچا بھی ہوں، اور پھر مجھ سے بڑے بھائی، پھر ان سے بڑے بھائی، تو سب سے بڑے بھائی وہ تھے جن کے وہ صاحبزادے ہیں، وہ بھی سمجھاتے تھے، لیکن شاید یہ شوق جو ہے ان کو رکنے نہیں دیا اس نے، اور وہ چلتے رہے، حتیٰ کہ ان سے کچھ باتیں ایسی ہونے لگیں، کچھ حرکتیں ایسی ہونے لگیں جن پر اعتراض بڑھنے لگا۔ لیکن یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے جسے میں طوفان کا نام دے رہا ہوں، یہ جب سے آیا ہے یقین کریں کہ پورا خاندان سکتے کی عالم میں ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ شاید آپ کو توفیق ہو، جرت ہو کہ آپ اظہار خیال کر سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہزاروں ارادت مندوں کی دلجوئی کے لیے، خاندان کی جو عزت پر بدنما داغ لگا ہے اسے دھونے کے لیے میں حاضر ہوں، پریس کانفرنس کر لیتا ہوں۔ آخر کیا ہے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محقق، کئی کتابوں کا مصنف، مدرس، اس قدر مفتی، کوئی شک نہیں، بڑے فتوے جاری کیے، بہت لائق انسان، لیکن حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے، میں پہلے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہے کیا نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو کیا اس کا چھپانا اچھا ہے یا اس کا ظاہر کرنا اچھا ہے، اس کی تردید مناسب ہے یا اس کی تائید مناسب ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ دیکھا جائے۔ چنانچہ ان کی دماغی حالت کا ماہر نفسیات کو دکھایا گیا، اور ان کی جو کیفیت میں وہ گھر میں آئے اس وقت جس طریقے سے سارے ماحول جو ہم دیکھ چکے تھے، ہم بہت پریشان تھے، جو ہی گھر میں آئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے موبائل لے لیے جائیں، کہ ساری شرارت کی بنیاد یہی موبائل بن رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا رابطہ باہر سے ہوتا ہے اور باہر والے اپنے مطلب کے مطابق سازش کر کے ان کو بدنام کرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ چنانچہ وہ لے لیا گیا، اس وقت ان کے پاس موبائل نہیں ہے۔ میں اس لیے وضاحت کرنے حاضر ہوا ہوں تاکہ میڈیا کے حضرات یہ نہ سمجھیں کہ کیا ہے، کیا وہ بھاگ گئے، کیا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، وہ الحمدللہ ایک مقام پہ محفوظ جگہ پہ موجود ہیں، مگر چونکہ شر کا آغاز اس انداز سے ہوا تھا کہ ہم نے اس انداز کا جو پہلا پتا تھا اس کو ہی کاٹ دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے موبائل لے لیا ہے، اس کے بعد مفتی کا اعزاز ان سے لے لیا ہے، انہیں ملنے جلنے کی کسی سے اجازت نہیں ہے، ان کا علاج نفسیات کا شروع کر دیا گیا ہے۔ میں آج ان کے بھانجے ڈاکٹر جو ان کے معالج خاص ہیں ان کو ساتھ صرف اسی لیے لایا ہوں کیونکہ میں ٹیکنیکل یا میڈیکل کا بندہ نہیں ہوں، تو اس کی وجہ سے میں ان کو بھی ساتھ لایا کہ آپ ذرا بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہیں کیا الجھن ہے، کس وجہ سے وہ ایسی حالت میں ہو گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی بری بات کو وہ چھپائیں، بلکہ کئی بری باتیں جو سچ نہیں بھی ہیں
پتہ نہیں وہ کس شان اور کس ماحول اور کس انداز سے اس کو بڑھا چڑھا کے آگے خود بیان کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے، لہٰذا آپ ان کا علاج کرائیں، ان کا علاج جاری ہے. اس ساری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ عبدالقوی صاحب یقیناً کسی گھنونی سازش کا شکار ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بے قصور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان نے یہ اپنے گرد جو جال بنایا اس کے ذمہ دار بھی وہ خود ہے. وگرنہ وہ اگر احتیاط کا دامن تھامتے اور اس قسم کے ہر ماحول سے پرہیز فرماتے جس میں کہ علماء دین نہیں شرکت کیا کرتے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کئی مرتبہ روحی میں اور آپ کے وسیم میں اور مختلف چینل پہ پروگراموں پہ آیا ہوں.